جب کوئی دنیا سے جانے لگتا ہے، جب کوئی مرنے لگتا ہے تو لوگ اس کے سرانے بیٹھ کر قرآن پڑھتے ہیں، مرنے والے کے سرانے بیٹھ کر سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہیں، سورہ ملک کی تلاوت کرتے ہیں۔ کیوں پڑھتے ہیں قرآن؟ اس لیے کہ موت کے وقت انسان پہ اتنی مصیبت آتی ہے کہ نہ اس سے پہلے کبھی اس پر اتنی مصیبت آئی ہے اور نہ اس کے بعد کبھی اس پر اتنی مصیبت آئے گی۔ مرنے والے کو جو موت کی مشکل ہے، اس سے بڑی مشکل اس کو کبھی درپیش نہیں ہوتی۔ دنیا کی کوئی مشکل موت کے برابر نہیں ہوتی ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ جب انسان پر موت کی تکلیف آتی ہے تو اس کے جسم میں جتنے بال ہیں، ہر بال میں اس کی روح اٹکی ہوئی ہوتی ہے، ہر بال میں اس کی روح موجود ہوتی ہے۔ جب اس کو موت آتی ہے تو فرشتے اس کی روح کو کھینچ کر کے نکالتے ہیں۔ برسوں کا ساتھ ہے، برسوں کا تعلق ہے روح اور جسم کا، روح نکلنا نہیں چاہتی اور فرشتے اس کو کھینچ کر کے نکالتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کی منظر کشی یوں فرمائی ہے جیسے کسی مخملی کپڑے کو کسی کانٹے دار درخت پر ڈال دیا جائے اور اس کپڑے کے اندر کانٹے چبھ جائیں، پھر کوئی زور سے اس کپڑے کو کھینچ لے تو اس کپڑے کے کیسے تار تار بکھر جائیں گے، اس کپڑے کی کیا حالت ہوگی۔ ایسے ہی انسان کی جس وقت روح نکالی جاتی ہے تو اس سے زیادہ انسان کو تکلیف ہوتی ہے۔ ایک زندہ بکرے کی کھال ادھیڑی جائے تو اس کو اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنی انسان کو موت کے وقت ہوتی ہے۔ تلوار کی 313 ضربیں ہوں، یعنی 313 لوگ مل کر ایک ساتھ کسی انسان کو تلوار سے وار کریں تو اس وقت اس کو اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنی تکلیف انسان کو موت کے وقت ہوتی ہے۔ ذرا سوچو تو صحیح، انسان کو زکام ہو جائے اور اس کی ناک بند ہو جائے تو اس کی سانسیں کیسے اٹکتی ہیں۔ اسی طرح موت کے وقت انسان کی روح اس کے حلق میں آ کر کے اٹک جاتی ہے اور سانسیں رکنے لگتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اگر اس کے ہاتھوں کی طاقت نہ چھین لے، اگر انسان کے پیروں کی طاقت نہ چھین لے، اگر انسان کے جسم کی قوت نہ چھین لے تو انسان اٹھ کر کے پاگلوں کی طرح جنگل میں بھاگنے لگے، انسان ایسے چیخے کہ اس کی چیخ سے لوگوں کے کلیجے پھٹ جائیں۔ لیکن اللہ کی حکمت یہ ہے کہ موت آنے سے پہلے اللہ انسان کے ہاتھوں سے قوت چھین لیتے ہیں، اس کے پیروں سے طاقت چھین لیتے ہیں، اس کی آواز کو چھین لیتے ہیں تاکہ انسان روح نکلتے وقت نہ چیخے، نہ چلائے، ہاتھ پیر نہ مارے۔ اللہ اکبر! لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کتنے سکون سے پڑا ہوا ہے انسان، لیکن اس مرنے والے سے کوئی پوچھے کہ اس پر کیا بیت رہی ہے۔ فرمایا گیا اگر مرنے والے زندہ ہوتے، لوگوں کو موت کی تکلیف بتا دیتے تو دنیا کے انسان اچھی غذائیں کھانا بھول جاتے، اچھے کپڑے پہننا بھول جاتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر موت کی تکلیف انسان کو بتا دی جاتی تو انسان زمین پر ایسے پگھلنے لگتا جیسے پانی کے اندر نمک پگھل جاتا ہے۔ یہ بات اگر کوئی عام انسان کہتا تو ہم اس کا مذاق اڑا سکتے تھے، یہ بات اگر کوئی لیڈر کہتا تو ہم اس کا بھی مذاق اڑا سکتے تھے، یہ بات اگر کوئی خطیب کہتا تو ہم کہتے کہ خطابت کے جوہر دکھا رہا ہے، لیکن یہ بات اس نبی نے کہی ہے جو اپنے مرضی سے کبھی کلام کرتے ہی نہیں ہیں۔ زبان ان کی ہوتی ہے، کلام خدا کا ہوتا ہے۔ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مردے زندہ کرنے کا معجزہ عطا کیا۔ حضرت عیسیٰ مردوں کو زندہ کرتے تھے۔ ایک دن حضرت عیسیٰ کو خیال آیا کہ میں جب دوسرے مردوں کو زندہ کر سکتا ہوں تو میری ماں بھی تو پردہ کر چکی ہے، انتقال فرما چکی ہے، تو کیوں نہ آج میں اپنی ماں کو زندہ کر لوں۔ حضرت عیسیٰ حضرت مریم کی قبر پر گئے اور اپنی ماں سے کہا اماں میں آپ کو زندہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت مریم نے کہا نہیں بیٹے، اگر میں زندہ ہو گئی تو پھر موت کا مزہ چکھنا پڑے گا، اور موت کے وقت مجھے جو تکلیف ہوئی ہے اب وہ تکلیف دوبارہ اٹھانے کی مجھ میں ہمت نہیں ہے۔ کس مریم کی بات ہو رہی ہے؟ اس مریم کی جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا۔ یہاں پر اس مریم کا ذکر ہو رہا ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے ہم نے مریم کو چن لیا ہے۔ یہاں اس مریم کا ذکر ہو رہا ہے جس مریم کے وجود پر کبھی کسی غیر محرم کی نظر نہیں پڑی ہے، وہ مریم جس نے اپنی زندگی بیت المقدس میں گزاری ہے، وہ مریم جس کی پرورش اللہ کے نبی حضرت زکریہ علیہ السلام نے کی، وہ مریم جس کی شان میں اللہ نے پوری سورہ مریم اتاری ہے، وہ مریم جس کے حجرے میں جبریل آئے، وہ مریم جس کو کبھی کسی مرد نے ہاتھ نہیں لگایا۔ اللہ اکبر! جو نمازوں کو ترک کر دیتے ہیں، جو نمازوں کے اوقات میں گھروں میں بیٹھ کر سیریل دیکھ رہے ہیں، کبھی کانوں میں ایئر فون لگا کر گانے سن رہے ہیں، جو موت کے ذکر کو یہ کہہ کر ٹال دیتے ہیں کہ موت کے وقت جو ہوگا دیکھا جائے گا، مریم سے پوچھو۔ مریم اپنے بیٹے سے کہتی ہیں اے میرے بیٹے عیسیٰ، تو مجھے زندہ کرے گا لیکن زندگی کے بعد پھر موت ہوگی، اور مرتے وقت جو تکلیف اٹھا چکی ہوں اس تکلیف کو دوبارہ برداشت کرنے کی مجھ میں اب ہمت نہیں ہے۔
میرے بھائیوں، ہم ایک ایسی مصیبت سے گزرنے والے ہیں جس مصیبت سے گزرنا بالکل یقینی ہے۔ وہ مصیبت جس میں پانی بھی پیاس نہیں بجھا سکتا، وہ مصیبت جس میں اے سی کی ٹھنڈک بھی ہمارے جسم کو راحت نہیں پہنچا سکتی، وہ مصیبت جس میں پنکھوں کی ہوائیں بھی ہمیں قرار نہیں دے سکتی، وہ مصیبت جس کی تکلیف کو کوئی لفظوں میں بیان ہی نہیں کر سکتا۔ اتنی تکلیف ہے موت کی، اور یہ سمجھنے سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ موت کی تکلیف تو مرنے والا ہی جانتا ہے۔ جیسے پھل کی لذت پھل کھانے والا ہی جانتا ہے، جس نے کبھی پھل کھایا نہیں ہو، بتاؤ کیا وہ پھل کی مٹھاس یا کڑواہٹ کو بیان کر سکتا ہے؟ نہیں بیان کر سکتا۔ اسی طرح جو ابھی مرا ہی نہیں ہو، اس کو نہیں پتا کہ موت کیا ہے، لیکن اس منزل سے ہمیں گزرنا ہے۔ اس لیے ہمیں موت کی تیاری کرنی چاہیے اور اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہماری موت ہم پہ آسان کر دے۔